بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے صدا کی تھی جناب رضا عباس نقوی صاحب سے، جو شیعہ رائٹس کے چیئرمین بھی ہیں، صدائے ابوذر کے ایڈیٹر بھی ہیں، کہ پارا چنار والوں کو جو شہداء اساتذہ گئے ہیں دنیا سے شہید ہو کے، لاشیں ان کی مسح کی گئی ہیں، وہ کرب و بلا پہ کے شہیدوں میں نثار ہو کر گئے ہیں. ہم نے انہیں فراموش نہیں کرنا. میری استدعا پہ آج کا یہ اجلاس پارا چنار کے شہداء کے لیے رضا عباس نقوی صاحب نے منعقد کیا، جس میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب تشریف لائے. میں ان کا بھی ممنون ہوں. ہر دکھ درد میں قومی کوئی بھی سانحہ ہو وہ اس میں تشریف لاتے ہیں. جناب علامہ عرفان علی ہاشمی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں. شیخ کامران حیدر صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور نقوی صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکر گزار ہوں. میں تو صرف میزبان ہوں، جیسے رضا صاحب کے یہ گھر پہ آج کی محفل ہے، ہو رہی ہے، منعقد ہو رہی ہے. میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے استدعا کروں گا کہ وہ چند جملے بھی ارشاد فرمائے ان شہداء کے لیے، اور آخر میں فاتح خوانی بھی کریں گے ان شہیدوں کے لیے. اور ان کو کبھی ہم نے نہ بھولے پہلے، نہ کبھی شہیدوں کو بھولیں گے. پارا چنار وہ ہے جو قربانیاں دیتا آ رہا ہے، اور ہر دور میں اس نے قربانیاں دی. آج بھی ہم ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے والے ہیں. ہم دنیا میں رہے یا نہ رہیں، آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھیں گی. میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے استدعا کروں گا کہ وہ اپنے شہدائے پارا چنار کے لیے خوبصورت الفاظ میں ان کو نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل طاہر. آج کی اس عظیم محفل میں جس کا انعقاد ہمارے برادر محترم عارضی وقار جناب سید رضا عباس نقوی صاحب، جو صدائے ابوذر کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، اپنے مقام رکھتے ہیں، اور ہمیشہ قوم شیعت کے لیے ایک عظیم درد دل رکھنے والا ایک ایسا گمنام سپاہی جس نے اپنی خدمات کا ذکر نہیں کبھی کیا، لیکن دوستوں سے ان کی خدمات جو ہیں وہ غیبت میں نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے آج پارا چنار کے شہداء کے لیے اس مختصر احتجاجی سیمینار کا جو اہتمام کیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، اور ہمیشہ سے میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں اپنا. جناب علامہ سید وقار الحسن نقوی صاحب، کنوینر شیعہ شہریان پاکستان، ان کی موجودگی میں مجھ طالب علم کو گفتگو چند لفظ کہنے کا موقع مل رہا ہے. ہمارے بہت قابل قدر، قابل عزت بھائی جناب کامران حیدر صاحب ناروال سے آپ تشریف فرمائے ہیں، جن کی خدمات کو اللہ تعالیٰ چار معصومین کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. برادر عزیز، ہمارے بیٹوں کی طرح بڑے ہونہار خطیب جناب مولانا عرفان حیدر ہاشمی صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے ہیں. اور وطن آپریٹیکل کے بابا سید علی عباس صاحب قبلہ کعبہ کے عظیم صاحبزادے پیر سید مٹو شاہ صاحب، وہ بھی تشریف فرمائے ہیں. میں بھی اپنی طرف سے میزبان ہونے کے ناطے سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس موجودہ حالات میں آج کے جو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنے مصروفیات سے وقت نکالا. میں اب دو جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. یہ شہادت کی تاریخ کوئی نئی بات نہیں ہے. شہادت کی تاریخ حابیل کے ساتھ شروع ہوئی، اور کربلا میں اس کو تاج اوج ثریا ملا، اور پھر سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت کو عزت عطا فرمائی ہے، اس کا سفر کربلا سے لے کے پارا چنار تک آج بھی جاری و ساری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مختلف لوگ اس میں چہ مگویاں کر رہے ہیں کہ فلاں آرگنائزیشن ان کی قاتل ہوگی، فلاں مذہبی شدت پسند ان استاذہ کے قاتل ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ایک انداز کے مطابق میری جو رائے ہے، ضروری ہے کہ میں اپنی رائے پوری قوم پہ مسلط کروں. مجھے جو نظر آتا ہے، چونکہ ادیب لوگ تشریف فرمائے، بالخصوص بھائی سید رضا عباس نقوی صاحب، میں یہی سمجھتا ہوں کہ صدیوں سے علم کا دشمن صرف ابو جہل ہوتا ہے. اور یہ جو قاتل ہیں یہ قبیلہ ابو جہل سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ جو استاذہ ہیں جو شہید ہو گئے،
یہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاربند تھے کہ جس میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا جرم ہے محبت علی، جو ایک مرتد کے نزدیک جرم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک ایمان کی علامت ہے، کیونکہ میرے رسول فرماتے ہیں یا علی تو اس سے مومن محبت کرے گا اور منافق تو اس سے بغض رکھے گا۔ محبت علی کے جرم میں ان کو شہید کیا گیا دن دہاڑے، علم کی شمع بجھانے کی کوشش کی گئی۔ فکر ابو طالب علیہ السلام سے چلنے والا یہ مکتبہ محمد و اہل بیت محمد، اس پر ہر دور میں دشمنوں نے گھنونے وار کیے، ہر دور میں ابو جہل کی شدت ہمارے راستے کی رکاوٹ بنی، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ دہشت گرد آئے مٹ گئے، یزید اپنی حکومت سمیت تباہ و برباد ہو گیا، ظلم و بربریت قائم کرنے والے عامران نام مزاج بادشاہ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں برباد ہو گئے، لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، اور حسینی کل بھی زندہ تھے، حسینی آج بھی زندہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہادتوں کا یہ سفر رک تو نہیں سکتا، کیونکہ سورہ جمعہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اللہ کے نزدیک سچائی کی تعریف یہ ہے کہ آپ موت سے ڈرنے والے نہ ہوں بلکہ موت کے طالب ہوں، اور پھر ایسی شہادت کہ جو اپنی وجہ سے نہ ہو، جس میں آپ کا قتل ہونا، آپ کا شہید ہونا آپ کے کسی ذاتی جرم کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ محمد و اہل بیت محمد کی محبت آپ کے لیے باعث شہادت بن جائے، تو اس سے خوبصورت زندگی کون سی ہے۔ کربلا ہمیں موت کے بعد زندگی کا درس دیتی ہے، اور حسین علیہ السلام آج بھی اللہ کی عظیم سلطنت کا وہ مطلق العنان بادشاہ ہے، جو آج بھی حر بنانے پہ قادر ہے، جو آج بھی یزیدیت کو اسی طرح مٹانے پہ قادر ہے۔ ہمارا ایمان ہے، تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے۔ آج پارا چنار کے وہ بچیوں کی چیخیں، آج پارا چنار کے ان شہداء کے بچوں کے وہ آنسو، آج پارا چنار کے، بلکہ میں ان سنی علماء کو بھی سلام کرتا ہوں جو پارا چنار مدرسے میں گئے اور انہوں نے جا کر وہاں یہ بتلایا کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ امام حسین ایک مسلک کا نہیں ہے، امام حسین عالمگیر امام ہے۔ امام حسین علیہ السلام رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، جن کی ماں سیدہ نساء العالمین ہے۔ امام حسین وہ بادشاہ ہے جو فرقے کا بادشاہ نہیں، بلکہ امام حسین اللہ کی طرف سے منصور من اللہ امام ہیں۔ آپ کا درس امامت ہے۔ آپ نے ہر دور میں آمریت اور جاہریت کے خلاف جو صبر کی ایک ایسی فضا پیدا کی ہے، وہ قیامت تک یزیدیت میں اور حسینیت میں فرق واضح کرتی رہے گی۔ تم مارتے رہو، یہ تمہارا شیوا ہے، ہم مرتے رہیں، یہ ہمارا منشور ہے۔ تمہیں کرسی مبارک، ہمیں آیت الکرسی کے وارث مبارک، تجھے حکمران مبارک، ہمیں کل ایمان مبارک، تمہیں دہشت گردی مبارک، ہمیں محمد و آل محمد کی محبت پرستی مبارک۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے، ہمارے تمام علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے ذاکرین، ہر بندے کا یہ ایمان ہے کہ آل محمد پر مر جانا ہماری زندگی ہے۔ اس سے خوبصورت کوئی زندگی نہیں ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ بلکہ میں حکومت پاکستان کو یہ عرض کروں گا اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے اداروں کی محافظت فرمائے۔ یہ لوگ میرے معزز مسلمان بھائیوں، یہ لوگ صرف شیعہ کے دشمن نہیں ہیں، یہ ہماری قومی اخوت کے بھی دشمن ہیں، یہ ہماری معیشت کے بھی دشمن ہیں، یہ پاکستان کی عظمت و حرمت کے بھی دشمن ہیں، یہ ہلالی پرچم کے بھی دشمن ہیں، اور یہ یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پہ پل پل کر اس پاکستان میں جو فضا خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم شیعہ سنی کل بھی ایک تھے، ہم شیعہ سنی آج بھی ایک ہیں، اور ہم ان ارادوں کو نیست و نابود کر کے چھوڑیں گے، اور حسینیت کا پرچم اسی طرح لہراتا رہے گا، اور اتحاد بین المسلمین کی فضا اسی طرح قائم ہوتی رہے گی، اور ہم اپنے آقا پر اتنا درود بھیجتے ہیں، اتنا درود بھیجیں گے کہ بارود کی صدائیں اس درود میں گم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ آمریت پسند لوگ، یہ دہشت گرد پسند لوگ، یہ ڈالروں پر اپنے ضمیر فروخت کرنے والے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان کا مذہب پیٹ ہے، ان کا مذہب غرض ہے، ان کا مذہب خود ہی ہے، خدا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے آج یہ سیمینار ان شہداء کے لیے ہے، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم معزز عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حساس اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں پاکستان ہے وہاں ہم ہیں۔ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی فکر کے لوگ ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک اثنا عشری شیعہ مسلمان تھے، اور الحمدللہ جس طرح انہوں نے پاکستان بنایا تھا اسی طرح شیعہ یہ پاکستان بچائیں گے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ میرے پاکستان کو ان دشمنوں کے ارادوں سے محفوظ رکھے اور دن دگنی چگنی ترقی عطا فرمائے میرے ملک کو۔